جو خوش نصیب مسجد کی طرف چل کے آتا ہے اور وہ اندھیرے میں چل کے آتا ہے تو اس کو آتے ہوئے دقت ہوتی ہے. لاہر اندھیرے کے اندر چلنا مشکل ہوتا ہے, بجلی گئی ہے اور نماز ادا کرنی ہے تو عشاء کا وقت ہے تو دل کرتا ہے چلو گھر میں پڑھ لیتے ہیں. لیکن کچھ خوش نصیب گھر سے اندھیرے کے اندر چلتا ہے, مسجد کے اندر آتا ہے. تو میرے حضور نے فرمایا جو لوگ اندھیرے میں چل کے مسجد کی طرف آتے ہیں ان کو قیامت کے دن کامل نور کی بشارت دے دو کہ آج تم اندھیرے میں چل کے مسجد کی طرف آ رہے ہو, اس کے صلے میں اللہ قیامت کو کامل نور عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. بروز قیامت جب پرسرات کے اوپر نور میسر آ گیا تو پھر آخرت سمر جائے گی. بنو سلمہ ایک قبیلہ تھا, ان کی رہائشیں مسجد نبی سے دور تھیں تو مسجد نبی کے قریب کچھ جگہ خالی ہوئیں تو انہوں نے سوچا کہ ہم رہائش قریب لے جاتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو حضور نے ان کو بلایا اور فرمایا بنو سلمہ تم وہیں رہو, رہائش کو شفٹ کرنے کی ضرورت نہیں, تم جتنے قدم چل کے آتے ہو ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتا ہے. تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں اور ہر قدم کے بدلے درجے بلند ہوتے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے تو دایاں قدم اٹھاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال کے اندر ایک نیکی لکھی جاتی ہے, اور بایاں قدم اٹھاتا ہے تو اس کے بدلے ایک گناہ معاف ہوتا ہے. تو جتنے قدم چل کے آئے گا دائیں قدم کے اوپر نیکی ملے گی, بائیں قدم پہ گناہ معاف ہوگا. تو فرمایا کہ تم وہیں رہو اور تمہارا وہاں سے چل کے آنا تمہارے نامہ اعمال کو اچھائی کے ساتھ بھر دیا جائے گا.